والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بہت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ہر آنے والا دن، ہر گزرنے والے دن کے مقابلے میں حالات کا ایک نیا باب اور نیا دروازہ لے کر کے آتا ہے۔ پہلے جو حالات سالوں میں بدلا کرتے تھے، اب وہ حالات ہفتوں میں نہیں، دنوں میں بھی نہیں، گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں بدلا کرتے ہیں۔ ہر وقت سوشل میڈیا پر کوئی نئی خبر بہت سنگین، بہت خوفناک، اندر سے ڈرا دے ایسی دیکھنے کو یا سننے میں ملتی ہے ہر وقت۔ عالمی حالات ہو، فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہو، یا اسرائیل اور لبنان کا مسئلہ ہو، یا اسرائیل اور یمن کا مسئلہ ہو، یا UK میں ہونے والے فسادات ہوں، یا ہمارے ملک بھارت کی صورتحال ہو، نیشنل اور انٹرنیشنل حالات روزانہ بگڑتے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ حالات سب سے زیادہ حالات کا شکار جو قوم ہے، جو امت ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو، قومی لیول پر ہو یا بین الاقوامی لیول پر ہو، وہ امت مسلمہ ہے۔ اس سے کسی کو انکاری نہیں۔ UN کا سیشن ہو، وہاں مسلمان ایسا ہیں جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ ہو، وہاں مسلمان کی وہ حیثیت ہے جو آلموسٹ زیرو کے برابر ہے۔ مسلمانوں کی رائے کہیں قابل قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، چاہے وہ کتنا چلائیں اور کتنا چیخیں، چاہے وہ کتنی ہی صحیح بات کریں۔ تو ایک تو حالات بہت روزانہ تیزی کے ساتھ 5G نہیں 10G کی اسپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، اور نمبر 2، صرف حالات دنیا کی سب قوموں پر نہیں ہے، سب سے زیادہ جو حالات ہیں وہ امت مسلمہ پر۔ تو ایسے ماحول میں نوجوانوں میں، ایجوکیٹڈ طبقے میں، عام دینداری کا ماحول کم پانے والے نوجوانوں میں، بلکہ اب میں کہوں اچھے خاصے دینداروں میں بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں حالات آ رہے ہیں ہم پر؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں جن پر حالات نہیں ہیں۔ وہ تو بظاہر جلسوں میں ہیں، وہ تو بظاہر فلاں کنٹری اور فلاں کنٹری اور فلاں کنٹری،
ہو سکتا ہے اسی لیے پرائم منسٹر بنے ہوں تاکہ ان کے خوابوں کی دنیا پوری ہو سکے. سبحان اللہ. ایک پرائم منسٹر تھے حضرت عمر، جن کے زمانے میں گھی مہنگا ہو گیا تو حضرت عمر نے اعلان کرایا کہ جب تک یہ گھی کی قیمت اتنی نہ ہو جائے کہ عام آدمی بھی گھی خرید کر کھا سکیں، تب تک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، گورنر آف دا اسٹیٹ عمر گھی نہیں کھائے گا. لا سکتا ہے کوئی مثال؟ اور ایک وہ سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے. چوتھی پاس ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، منی پور جل رہا ہے، 2 لفظ بولنے کی ان کو فرصت نہیں. کیرلا میں اتنا بڑی باڑھ اور یہ اور وہ، اس پر گہرائی سے اس مسئلے کو سالو کرنے کی ان کو فرصت نہیں. نوجوان پڑھے لکھے روزانہ ہزاروں نہیں یا اس سے کم کی تعداد میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور ملک کے وزیر اعظم اور ایڈمنسٹریشن کو ہندو مسلم کرنے سے فرصت ہی نہیں. بابا وقف بھی بعد میں لا دیتے ہیں، پہلے یہ تو سدھار دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس کے جواب دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہو نہ کہتے ہو، دل دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے. یہ اسی کے دل دماغ میں چلے گا یا یہ سوال سب سے زیادہ اسی کو پریشان کرے گا جس نے قرآن اور حدیث کو ٹھیک سے نہیں سمجھا. اور چونکہ آج کے اکثر مسلمانوں نے بھی قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے اکثر مسلمانوں کے دل دماغ میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر دنیا کے مسلمان، اگر بھارت کے مسلمان قرآن اور حدیث کو صحیح پڑھ لیتے، صحیح سمجھ لیتے، تو مسلمان اتنے فرسٹریٹ نہ ہوتے جتنے آج دکھ رہے ہیں، اتنے پریشان نہ ہوتے جتنے آج دکھ رہے ہیں، اتنا رونا نہ روتے جتنا آج رو رہے ہیں. یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا اور اخبار کی روزانہ باوضو ہو کر کے معاذ اللہ تلاوت ہو رہی ہے. خبروں کا بھنڈار، جھوٹی خبروں کا بھنڈار آج تک کو دیکھا جا رہا ہے. جو سچ چھپانے کی کوشش زیادہ کرتا ہے اور جھوٹ کو بہت ڈیکوریٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش زیادہ کرتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے دجالی اور مکاری چینلز کو، ایسے دجالی اور اخباری نیوز پیپرز کو، ایسے دجالی اور مکاری میگزینز کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خرید رہے ہیں. کیوں؟ لوگ بیوقوف ہیں اور بنانے والوں کو بیوقوف بنانے کے مزے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو کچھ خبر نہیں. قرآن اور حدیث کو سمجھنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا. رکشے والے کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیلے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اور بڑا بزنس مین ہو اس کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری. علماء پر سارا زور ڈالنا یہ میں اپنے چور کو بچانے کے لیے کیا؟ کیوں ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اور پھر ہم رونا روتے ہیں. حالات بہت ہیں، جی آئیں گے ابھی. اور ایک حدیث ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اب تو گجراتی میں بھی ترجمے ہوئے ہیں. ایک حدیث، وہ نبی جس نے پیٹوں پر پتھر باندھے، اس کا فرمان پڑھنے کے لیے میرے پاس 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں ہے. لا حول ولا قوت. یہ مسلمان کون ہے؟ ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں کوئی رشتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ہم روزانہ ان کی حدیث کو کچھ منٹ نکال کر پڑھتے ہیں. کوئی نہیں سوائے کچھ لوگوں کے. کھانا پینا ہو رہا ہے، کھانا ہو رہا ہے، اور بس کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں جو چائے کی چسکی لیتے لیتے فلسطین پر تبصرہ ہو رہا ہے. یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اگر اس طرح جیتا ہوں تو میں مسلمان کا جینا نہیں جیتا. صحابہ ہم سے کم مشغول تھے. صحابہ کو مشغولی نہیں تھی کہ وہ بس ہر وقت علم حاصل کرتے رہتے تھے. مشغولی کا بہانہ جھوٹا ہے. یا ہم نے دین سے زیادہ پیسوں کو اہمیت دی.
گستاخ رسول پر غصہ آنا چاہیے، جی آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، لیکن ہم نے کتنی ناقدری کی ہے اس نبی کی، میں نے کتنی ناقدری کی ہے اس نبی کی۔ ہمارے اکثر بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری ازواج مطہرات کتنی اور ان کے کیا نام۔ یہ مسلمان کا گھرانہ، ارے چھوڑیے، میں پڑھاتا ہوں، مجھے معلوم ہے ہمارے اکثر بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت فاطمہ کا نبی علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے۔ اتنی موٹی بات، حضرت خدیجہ کا کیا رشتہ ہے؟ تو یہ وہ کرے گا جس کی قرآن اور حدیث پر نظر نہیں ہوگی۔ ہمیں وقت نکالنا چاہیے قرآن کی روزانہ 3-4 آیتوں کا ترجمہ پڑھنے کے لیے اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کے لیے۔ کیا مبارک ہو اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ نکال کر کچھ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، 1-2 حدیث پڑھ لیں، کتنا ایمان تازہ ہو، بجائے اس کے کہ آج تک اور اس جیسی دجالی نیوز چینلز کو دیکھتے دیکھتے ہماری نیند آئے۔ سیریس ہو جائیے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی تو بھی سیریس ہو جائے، عام زمانہ نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث پر جس کی نظر ہوگی وہ حالات سے گھبرائے گا نہیں۔ اگر میں حالات سے گھبراتا ہوں اس کا مطلب قرآن پر مجھے یقین نہیں ہے، مجھے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہے، اور معاذ اللہ میرا یقین بی جے پی پر ہے، معاذ اللہ میرا یقین RSS پر ہے، معاذ اللہ میرا یقین وشو ہندو پریشد پر ہے، معاذ اللہ میرا یقین اسرائیل پر ہے۔ اگر میں حالات سے ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا یہ کہہ رہا ہوں، تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حالات آتے ہیں، ہر زمانے میں آتے ہیں، یہ تمنا کرنا کہ حالات ہی نہ آئے یہ شیخ چلی کا خواب ہے۔ آتے ہیں، سب سے پہلے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام، ان پر حالات نہیں آئے، وہ تو جنت میں تھے، تو وہاں سے شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان پر حالات نہیں آئے، کتنے سال، 950 سال تک حالات کا مقابلہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اتنا بلند مقام، ان پر حالات نہیں آئے، نمرود نے آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے تو نہیں کہا کہ اللہ یہ واٹس گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے، میں تجھے ماننے والا ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پر حالات آ رہے ہیں۔ تاریخ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بعض انبیاء بنو اسرائیل کو تو یہودیوں نے آرے سے چیرا ہے، اتنے سخت حالات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو بورے میں باندھ کر ان کی قوم اندھیری کوٹری میں ڈال دیتی تھی، یہ سمجھ کر کہ یہ مر گئے، معاذ اللہ۔ اب اگر نبی علیہ السلام، تاجدار مدینہ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر حالات نہیں، کتنے سخت حالات سے دنیا کا مقدس ترین نبی، سارے نبیوں کے سردار کو گزرنا پڑا، پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے 1 باندھا ہے، آپ نے 2 باندھے، خندق کھودی جا رہی ہے، کیسا عالم ہوگا وہ، طائف میں جا رہے دین کے کام سے اور پڑھ رہے ہیں کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، پاگل اوباشوں کے ذریعے سے پتھر مارے جا، نبی علیہ السلام آپ لہو لہان ہو کر آ رہے ہیں، آپ کی صاحبزادی آپ کے چہرے سے خون پوچھ رہی ہے، صحابہ کی لنچنگ کی گئی، نہیں کی گئی، یہ لنچنگ آج کل تھوڑی ہے، صحابہ کرام کی لنچنگ نہیں کی گئی، نبی علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ نہیں ہوئی، یہودیوں نے بنائی کہ نہیں بنائی، مشرکین نے بنائی کہ نہیں بنائی، تو پھر ہماری تو جب پوری تاریخ حالات سے بھری ہوئی ہے تو یہ کہنا کہ یہ حالات ہم پر کیوں آ رہے ہیں، یہ صرف دلیل ہے کہ ہم نے سمجھا کچھ اور ہے۔ حالات آتے ہیں، سنت ہے، ٹیسٹ تو دینا پڑے گا،
ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ٹیسٹ کمپلسری ہے، یہ ٹیسٹ ہے جس سے حضرت آدم کو بھی گزرنا پڑا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا اور آپ کی امت کو بھی گزرنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا. حالات آتے ہیں لیکن خوشخبری سنیے، حالات کس پر آتے ہیں؟ حالات کس پر آتے ہیں؟ دنیا کی قوموں کو اگر مسلمانوں سے خطرہ نہ ہوتا، مسلمانوں کے اسلام اور ایمان پر اتنا یقین نہ ہوتا، تو کیا دنیا کی قومیں ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑتی؟ کیا ضرورت ہے اسرائیل دہشت گرد کو ملینز آف ملینز لٹانے کی فلسطین کے پیچھے؟ کیا اس کے ملک کے سارے مسائل حل ہو گئے؟ کیا ضرورت ہے ہمارے ملک کی مختلف جماعتوں کو مسلمانوں نے بھارت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھنے کی؟ کیا مسجد، پردہ، برقع، وقف بل، اس کے علاوہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں ملک میں؟ ہے. اس قوم کے پاس کچھ ایسا ہے جو قیمتی ہے اور دنیا کی قوموں کو یہ برداشت نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان سے یہ قیمتی چیز لے لیں، لوٹ لیں. گھبرانے کی چیز ہے کہ باہمت ہونے کی ضرورت. چور اسی الماری میں آتا ہے یا اسی گھر میں آتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. حالات مردوں پر نہیں آتے ہیں، حالات زندوں پر آتے ہیں. اب اگر سب سے زیادہ حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں تو آپ بتائیے سب سے زیادہ زندہ قوم کون سی ہے؟ مسلمان. جس درخت پر پھل لٹکے ہوتے ہیں پتھر اسی پر مارے جاتے ہیں. جس درخت پر کوئی پھل نہیں ہوتا وہاں کوئی پتھر نہیں مارتا. افسوس کہ دشمنوں نے تو سمجھا کہ ان کے پاس کچھ ہے، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا. اور وہ قیمتی چیز ہے ایمان. دنیا کا کوئی سرٹیفکیٹ بغیر ایگزام کے نہیں ملتا. ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی، یعنی اس بات کا سرٹیفکیٹ کہ بھائی تم پورے مسلمان ہو، اس کا سرٹیفکیٹ بھی بغیر حالات سے گزرے ہوئے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اور نہیں ملے گا. We have to cross the examination. ہمیں گزرنا پڑے گا اس امتحان سے، گزرنا پڑے گا. صحابہ کو گزارا دیں، ہم کیا چاہیے؟ ہماری نمازیں صحابہ جیسی تو بہتر نہیں ہے. ہمارا خرچ کرنے کا مزاج صحابہ جیسا بہتر تو نہیں ہے. گزرنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. اس لیے بجائے مایوس ہونے کے، بجائے غصے میں آنے کے، اس لیے کہ یہ دونوں کیفیتیں بڑی خطرناک ہیں. مایوس جو انسان ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ اب ختم. جو انسان غصے میں ہوتا ہے وہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتا. غصے کا اکثر ڈیسیژن غلط ثابت ہوتا ہے. اس لیے نمبر 1، ڈرنا چھوڑ دیجیے. میں چھوڑ دوں، ہم سب چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے قریب ترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات آئیں تو ہم کیا چاہیے؟ نمبر 2، حالات جس وجہ سے آ رہے ہیں، حالات جس لیے آ رہے ہیں، وہ ہے میرا اور آپ کا ایمان. ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لیے دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے نہیں پڑی. کان کھول کر ہم لوگ سب سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مال ان کو برداشت نہیں ہے، نہیں. مال اور جان تو بہانہ ہے، اصل ٹارگٹ مسلمانوں کا ایمان اور اسلام ہے. ایمان چھپ جائے، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. صحابہ
یہ یہودی تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر اس لیے پڑے ہیں کہ تمہیں مشرک بنا دیں، تمہیں کافر بنا دیں۔ اس لیے یہ سارا، یہ وقف بھی، یہ پردہ، یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ سب ہے کیوں؟ ایمان کے لیے۔ اور یاد رکھیں، ہم دنیا کی دوسری قوموں سے تو کچھ خاص لوگوں نے ان کا قیمتی سرمایہ لوٹ لیا، باقی بچے ہیں صرف مسلمان، صرف مسلمان۔ بودھ دھرم کے لوگ، ان کو زبردستی ہندو بنایا گیا، انہوں نے چھوڑ دیا اپنا اصلی دھرم جو تھا، انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ سکھ لوگوں نے بھی اپنا اصلی دھرم چھوڑ دیا، وہ بھی بن گئے۔ بچے ہیں کون؟ صرف مدارس کی محنت سے، علماء کی محنت سے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے، خانقاہوں کی محنت کی برکت سے، اور چھوٹے چھوٹے مکاتب کے عظیم ترین اور ہم جن کے پاؤں کے صدقے میں ہیں، ان اساتذہ کرام کے ذریعے سے۔ اساتذہ معمولی نہیں ہیں، نہیں ہیں اور نہیں ہیں۔ پوری دنیا ہمارے بچے کو کافر بنانے پر لگی ہے، اور یہ مکتب کا یہ استاد ہمارے بچے کو گول گول کر ایمان پلا رہا ہے۔ کم ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اساتذہ کی ہدیوں کو بڑھائیں، سب اساتذہ کی، جو جس لائن سے محنت کر رہا ہے اس کی قدر کریں، اور اللہ کا شکر ہے قدر ہے، اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کہ گھٹی میں پلا رہے ہمارے بچوں کو ایمان، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، بالکل حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایمان کے لیے بزرگوں، ایمان کے پیچھے ہاتھ دھو کر لوگ پڑے۔ ایسا ہی ہوا تھا صحابہ کے ساتھ۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بہت پیارے۔ صحابہ کو بھی ہوا کہ یہ حالات، یہ سب چونکہ ہر زمانے میں آتا ہے، تو حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نلقی من المشرکین۔ فرمایا ہم نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، یہ لفظ ہے، ما نلقی من المشرکین، مشرکین کی طرف سے جو ہم پر حالات آتے تھے، اس کے بارے میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب اسی حالات سے گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی سچویشن ہماری بھی ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے لیے بھی وہی جواب ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا۔ فرمایا ان من کان قبلکم من الامم، فرمایا صحابہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، جس کی تشریح میں نے اب تک کی، یعذبون بانواع البلاء، جن کو طرح طرح تکلیفیں دی گئی تم سے پہلے بھی۔ فرمایا ان کے سروں پر آرا رکھ کر کے ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کیے گئے، لوہے کے دندانوں سے ان کا گوشت کھینچا گیا۔ لیکن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم یہاں تک تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے 2 اور 2 4 کی طرح۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، فرمایا اللہ پھر اس کے بعد اس دین کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر آرام سے سفر کرے گا، لا یخشا الا اللہ، اس مسافر کو اگر ڈر ہوگا تو لنچنگ کا نہیں، اس مسافر کو اگر ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا، یعنی وہ آرام سے سفر کرے گا۔ ایسا زمانہ امن اور انصاف کا آنے والا ہے، بھارت میں بھی اور فلسطین میں بھی، یہ فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی البار ہے، اللہ کے نبی، آپ نے آخری جملہ وَلَٰكِن تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن صحابہ تمہیں بڑی جلدی ہے، ہمیں بھی جلدی ہے کہ نہیں؟ کتنی جلدی ہے؟ ہم ظہر میں دعا کریں ناپاک اسرائیل ختم ہو جائیں اور وہ ختم ہو جائے، ہم عصر میں پھر دعا کریں ایک اور قوم کے لیے، وہ بھی ختم ہو، اور عشاء ہوتے ہوتے
بس میں اکیلا بچوں، کوئی رہنا ہی نہیں چاہیے، نہ، بالکل غلط، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات گزرنے کے بعد جب کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، منافقین اور اصلی ایمان والے، پیور ایمان والے جب الگ ہو جائیں گے، تب پھر اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں دین کا غلبہ ہوگا۔ اگر دین میرے اندر ہوگا تو اللہ مجھے بھی غلبہ دے گا، اگر دین میرے اندر نہیں ہوگا اللہ مجھے سائڈ میں دے گا۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے یہاں تک کی بات کا، نمبر 1 حالات ہر زمانے میں آتے ہیں، نمبر 2 حالات کا رونا رونے کے بجائے صحابہ پر جو حالات آئے اس کو یاد کرنا چاہیے، نمبر 3 ایمان کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں تو ایمان قیمتی چیز ہے، تو ایمان کو بچانے کے لیے کچھ محنت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، اللہ والوں کی خدمت میں بھاگ بھاگ کر جانا چاہیے، اور نمبر 4 جلدی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ہم ابھی حالات میں جو کر سکتے ہیں جان، مال، وقت اور صلاحیت کو لگا کر ہم وہ کر دیں، انشاءاللہ حالات بدلنا اللہ کا کام ہے۔ دیر میری وجہ سے لگ رہی ہے کہ میں اپنا کام نہیں کر رہا ہوں ٹھیک سے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ اسی آیت کو میں نے پڑھا تھا کہ تم مت ڈرو، غم مت کرو، تم ہی رہو گے اونچے اور سربلند اگر تم اصلی اور پیور ایمان والے ہو تو۔ اگر تم دکھاوے کے دیندار ہو، قرآن کہہ رہا ہے، اگر تم ڈپلیکیٹ ایمان والے ہو، تم صرف کرتے اور پیجامے والے ایمان والے ہو، تو پھر تم سربلند نہیں رہو گے، اس لیے کہ شکل سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اصل شکل سے کچھ نہیں ہوتا کا مطلب صرف شکل سے نہیں ہوتا، شکل کے ساتھ ساتھ اصلی ایمان جو دل میں ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے تو پھر فلسطین کی طرح انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔